یخرجکم من الظلمات الی النور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجئے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف سے چہرہ نکلتا ہوگا اس وقت سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہیں کائنات نے قسمیں میرے آقا کے چہرے کی، جب چہرے کی قسمیں اٹھائی ہیں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی باعزت، باحیا، با وفا اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سٹیج پہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ فاروقی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب، اور آج کے جلسے کی رونق کو سجانے والے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد عبد الوحید صاحب جو وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین عنوان پر انعقاد پذیر کیا گیا ہے۔ میں اپنی اس مسجد میر معاویہ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دن کو پروگرام کروانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ دن کو آسمان کے ستارے نظر آنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس مسجد کی انتظامیہ اور مرکزی علماء کونسل کے نوجوانوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب عن قریب پہنچنے والے ہیں۔ ان کے آنے تک 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی بھائی؟ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کس حالات میں گزر رہی تھی؟ جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے ان پر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کی بعثت سے پہلے تقریباً 650 سال کا وقت گزر چکا تھا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نبی نے آنا تھا وہ عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ آپ سے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں پر کوئی بھی انسان حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے، ان کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ انسان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ انسان بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ انسان درختوں کی پوجا کرنے والے، وہ انسان بلیوں کی پوجا کرنے والے، وہ انسان آگ کی پوجا کرنے والے، وہ انسان سورج کی پوجا کرنے والے، وہ انسان چاند کی پوجا کرنے والے، وہ انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ماؤں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی بیویوں کو جنگلوں کی زینت بنا دیا کرتے تھے۔ انسان کی کھوپڑی میں شراب پینا سعادت سمجھتے تھے۔ وہ انسان آٹے سے بت کو بنا کر اس میں پانی ڈال کر بت بنا کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے پیغمبر کو بھیجا جس پیغمبر کے آنے کے وقت کیسر و کسریٰ کی آگ بجھ جاتی ہے، جن کے آنے پر 360 بت بیت اللہ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کا تخت زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ آنے والا ایسی بشارتیں لے کر آیا، آنے والا ایسی خوشخبری لے کر آیا۔ آنے والا کیا کہتا ہے؟ آج کے بعد سورج کی پوجا نہیں کی جائے گی، آج کے بعد ستاروں کی پوجا نہیں کی جائے گی، آج کے بعد 360 بتوں کو نہیں پوجا جائے گا، بلکہ آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ایک اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی عزت دینے والا ہے وہ ایک اللہ ہے، اگر کوئی بیٹیاں دینے والا ہے وہ ایک اللہ ہے، اگر کوئی بیٹے دینے والا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ میرے پیغمبر نے دن رات ان لوگوں میں ایسا صرف کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو سورج کو پوجا کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے۔ لیکن چشمے فلک نے ایسا منظر بھی دیکھا، وہ عمر ابن خطاب جن کو اسلام لانے سے پہلے اونٹ چرانے بھی نہیں آیا کرتے تھے، میرے پیغمبر نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے عمر ابن خطاب کو مانگا۔ ارے وہ عمر جو نبی کا سر لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن پیچھے میرے پیغمبر کی دعا تھی کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے عمر کو مانگا جا رہا ہے۔ جس وقت اسلام کو قبول کر لیا، یہی وہ فاروق اعظم ہے،
حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجر اسود اسلام لانے سے پہلے میں بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اسلام لانے سے پہلے میں سورج کی پوجا کرنے والا تھا، اسلام لانے سے پہلے 360 بتوں کو حاجت روا سمجھا کرتا تھا، لیکن پیغمبر کو حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا۔ رب ذوالجلال کی قسم حجر اسود بے شک تم جنت کا پتھر ہے، بے شک تم جنت کی زینت ہے، بے شک تم لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اگر میں نے اپنے مصطفیٰ کو دیکھا نہ ہوتا میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔ میرے پیغمبر نے جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ حجر اسود کو بھی بوسہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے پیغمبر نے ایسا انقلاب برپا کر دیا، یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو چلتے مکہ کی گلیوں میں ہیں، ان کے چلنے کی وہ جنت میں سنائی دیتی ہے، ان کی آواز جنت میں اور اونچی آواز سے کہاں سنائی دیتی ہے؟ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایسا میرے پیغمبر نے انقلاب برپا کر دیا جو ان لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایک ایک ستارے کو کامیاب کروا دیا، ایک ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابو بکر کو دیکھو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پیغمبر کی محنت کی وجہ سے فاروق اعظم چمکتا ہوا نظر آتا ہے، عثمان ذوالنورین نبی کے انقلاب کی وجہ سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، علی شیر خدا نبی کے انقلاب کی وجہ سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، میرے معاویہ 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ میں سو حسین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، جس نے اپنی بیواؤں کے گلے پہ تلواروں کو چلا دیا، وہ ستارہ میدان کربلا میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ابو بکر اپنے مال کو نبی کے قدموں پہ نشاور کر دیتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم اپنی بیٹی کا نکاح نبی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ عثمان جس نے اپنے مال کو دین کے لیے وقف کر دیا، وہ علی جس نے فاتح خیبر بن کے نبی کے کندھوں کو چار چاند لگا دیے۔ جن لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہ بولتے زمین پہ ہے، ان کے بولے کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایسا انقلاب آج سے 3 دن پہلے نارول میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا جس میں عیسائی لوگ بھی تھے اور اسی طرح سیاسی لوگ بھی، علماء بریلویت کی طرف سے بشیر اویسی صاحب تھے اور علماء دیوبند کی طرف سے ایک میں آپ کا نمائندہ تھا، ڈاکٹر حسانی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، جو آنے والا آتا وہ عیسائیوں کی سپورٹ کر رہا تھا، ان کا کیک کاٹنا بھی جائز ہے، ان کا کھانا بھی جائز ہے، اور 25 دسمبر کو ان کی ریلیوں میں نکلنا بھی جائز ہے، لیکن میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کہی، ذرا توجہ کے ساتھ، آدم نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، شیس نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، ادریس نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، نو نبی پہ
پہ ایمان لانا فرض ہے، ابراہیم نبی پر ایمان لانا فرض ہے، موسیٰ نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، عیسیٰ نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، میرے پیغمبر پہ ایمان لانا بھی فرض ہے، اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی۔ اور اونچی آواز سے جب تک انسان سارے انبیاء پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ بندہ ایمان والا، اور اونچی آواز سے ایمان والا نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ باقی انبیاء پہ صرف ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ آدم آج آ جائے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، آپ کی حدیث پر عمل کریں گے۔ نو نبی آ جائے، میرے پیغمبر کے قرآن پہ عمل کریں گے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے۔ عیسیٰ آ جائے، آئیں گے، لیکن میرے پیغمبر کے امتی بن کر آئیں گے، میرے پیغمبر کے تابع دار بن کے آئیں گے۔ قرآن بھی میرے پیغمبر کا ہوگا، تعلیمات بھی میرے پیغمبر کی ہوں گی، تعلیمات بھی کس کی ہوں گی؟ میرے پیغمبر کی ہوں گی۔ آخری بات، آج کے سیرت النبی کے جلسے کے حوالے سے میرے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اب نبی بن کر نہیں، اونچی آواز سے کیا بن کے آئیں گے؟ اور اونچی آواز سے امتی بن کر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ اور اونچی آواز سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ قبر کے پاس گئے، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ آپ کو اٹھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ حق اور سچ ہے، حق اور کیا ہے؟ اونچی آواز سے عقیدے کی بات ہے، حق اور سچ ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا کمال کی بات ہے، لیکن اکمل بات نہیں۔ لیکن پتھروں کو زندہ کرنا، پتھروں کو زندہ کرنا یہ اکمل بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے معجزے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جیسا معجزہ میرے پیغمبر کو دیا گیا ایسا معجزہ باقی کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے، مریضوں کو تندرست کرنے والے، لیکن میرے پیغمبر کے پاس ابو جہل آیا، اے پیغمبر میرے ہاتھ میں بتاؤ کون سی چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تیری بن مٹھی بتائے، میں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں اس سے بڑھ کے عظمت والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ میری بن مٹھی بول کے بتائے۔ حق بات کرنے کے لیے جیل میں جانا پڑے چلا جانا چاہیے، بچے کروانے پڑے کروا دینے چاہیے۔ ان کینکریوں سے یہ اس بات نے سبق دیا ہے۔ ابو جہل کی بن مٹھی میں بھی بول کے کیا کہتی ہے؟ ہم اس نبی پر ایمان بھی رکھتی ہے، اس نبی کے نبی ہونے پہ گواہی بھی پیش کرتی ہے۔ پتھر بولتا، اونچی آواز سے پتھر بولتا نہیں، لیکن پیچھے میرے پیغمبر کا معجزہ تھا۔ میرے پیغمبر کے پاس اکرمہ صحابی آئے، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ آقا وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ وہاں سے اکھڑ کر آپ کے قدموں پہ آ جائے میں آپ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، درخت کو کھیڑا گیا، دریا کو عبور کیا،
نبی کے قدموں پہ آ کے نبی کی نبوت کی گواہی کو دینا شروع کر دیا۔ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں نہیں تو قیامت والے دن مردے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن درختوں کو زندہ کرنا، درختوں کو زبان دینا، پتھروں کا بولنا، پتھروں کا نبی پر درود پڑھنا، یہ سائے کا، بادلوں کا نبی کے سر پہ سایہ کر دینا، ان چیزوں کا کوئی نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے میرے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ اونچی آواز سے ضروری ہے۔ لیکن ہر جمعرات کو روزہ رسول میں اس امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو اس امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب جس امتی نے نہ کبھی درود پاک پڑھا، نہ کبھی اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے عشر نکالا، نہ اس نے قرآن پاک کو پڑھا، نہ اپنے بچوں کو حافظ بنایا، نہ اپنی بیٹیوں کو حافظہ بنایا، نہ اپنی بیٹوں کو عالم بنایا، نہ اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنایا، مجھے یہ بتاؤ وہ پیغمبر جو دن کو بھی اس امت کے لیے، رات کو بھی اس امت کے لیے، کبھی طائف کی وادیوں میں نبی کے جسم پہ پتھر برستے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں میں نبی کے جسم پہ پتھروں کو بسایا جاتا ہے، راتوں کو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پیغمبر کے سینے سے یہ ایسے رونے کی آواز آیا کرتی تھی جس طرح کے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نمازی نہ بنایا، اپنے بچوں کو حافظ نہ بنایا، اپنے بچوں کو عالم نہ بنایا، رب کعبہ کی قسم دنیا سے خالی چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی بھی آپ کے پیچھے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام کی برکت سے اپنے چہروں پہ داڑھیوں کو سجا لو۔ آج کے پروگرام کی برکت سے 5 وقت کا نمازی بننے کا عہد کر لیجئے۔ آج کے پروگرام کی برکت سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے کے لیے نیت کر لیجئے، اپنے بیٹوں کو عالم بننے کی نیت کر لیجئے۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا یہ خالق کائنات کا کام ہے۔